السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: قسم کا کفارہ کتنا ہے اور یہ کب واجب ہوتا ہے؟ جواب: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی شخص نے آئندہ زمانے میں کوئی کام کرنے کی قسم کھائی، جیسے اللہ کی قسم ہے یہ کام کروں گا، یا خدا کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا، اسے یمن منقودہ کہتے ہیں۔ پھر اس نے اپنی قسم کو توڑ دیا، یعنی اپنی قسم پوری نہیں کی، تو اس صورت میں قسم توڑنے والے پر کفارہ واجب ہوتا ہے۔ قسم کا کفارہ 3 چیزیں ہیں۔ پہلا، ایک غلام کو آزاد کرنا۔ دوسرا، 10 مسکینوں کو دونوں وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلانا۔ تیسرا، 10 مسکینوں کو کپڑا پہنانا۔ قسم توڑنے والے کو اختیار ہے کہ ان تینوں میں سے جو چاہے ایک پل عمل کرے اور اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ کفارہ ادا کرتے وقت نیت شرط ہے، بغیر نیت کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانے میں یہ ضروری ہے کہ جن مسکینوں کو صبح کے وقت کھلایا ہے انہی کو شام کے وقت بھی کھلائے۔ اگر ان کے علاوہ 10 مسکینوں کو کھلایا تو کفارہ ادا نہ ہوگا۔ 10 کو ایک ہی دن کھلا دے یا ہر روز ایک کو 2 وقت کھلا دے، یا ایک ہی کو 10 دن تک دونوں ٹائم کھلائے، یہ سب جائز ہے، تو پھر کفارہ ادا ہو جائے گا۔ رمضان میں کفارے کا کھانا کھلانا چاہتا ہے تو شام اور سحری دونوں وقت کا کھلائے، یا ایک مسکین کو 20 دن شام کا کھانا کھلائے۔ جن مسکینوں کو کھلایا ان کا کوئی بچہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، اگر ایک جوان کی پوری خوراک کا اسے مالک کر دیا تو کافی ہے۔ اور یہ بھی جائز ہے کہ کھانا کھلانے کے عوض ہر مسکین کو ایک صدقہ فطر یعنی نصف سا گیہوں یا 1 سا جوں یعنی تقریباً 4 کلو 100 گرام کا ہوتا ہے، اور نصف سا تقریباً 2 کلو 50 گرام کا ہوتا ہے، تو اس کا مالک بنا دے۔ یعنی قسم کا آپ جن مسکینوں کو کھانا کھلا رہے ہیں اس میں بچے نہیں ہونے چاہیے، اور اگر بچے ہیں تو ان کے کھانے کی مقدار کم سے کم بڑے کی جتنی ہونی چاہیے۔ تو آپ جن بچوں کو کفارے میں جن لوگوں کو کھلا رہے ہیں اس میں بچہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی جائز ہے کہ کھلانے کے عوض میں ہر ایک مسکین کو صدقہ فطر یعنی نصف سا گیہوں یا 1 سا جوں کا بھی اسے مالک کر دے۔ اب قسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ کپڑے سے مراد وہ کپڑے ہیں جو بدن کے اکثر حصے کو چھپا لیں، ایسے ہی ہو جس کو لوگ پہنتے ہیں اور اس سے کم نہ ہو، اور اتنا مضبوط ہو کہ کم سے کم 3 مہینے تک پہنا جا سکے۔ اس سے کم یا گھٹیا قسم کا کپڑا جائز نہیں۔ کپڑا نیا ہونا ضروری نہیں، پرانا بھی دے سکتے ہیں جبکہ وہ 3 مہینے تک پہنا جا سکے۔ اگر کوئی شخص غلام آزاد کرنے، 10 دن مسکینوں کو کھانا کھلانے یا کپڑا دینے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو وہ پے در پے 3 روزے رکھے، اور اس میں شرط یہ ہے کہ روزے سے فارغ ہونے تک مال پر قادر نہ ہو۔ اگر روزہ رکھنے کے دوران اتنا مال پایا گیا کہ وہ کفارہ ادا کر سکتا ہے، یعنی 10 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے یا انہیں کپڑا دے سکتا ہے، تو اب روزہ رکھنے سے وہ کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ ایک ساتھ 3 روزہ رکھنا ضروری ہے۔ اگر درمیان میں فاصلہ کر دیا تو کفارہ ادا نہیں ہوگا، یعنی 2 رکھے پھر 1 نہیں رکھ پایا، یا 1 رکھا 2 نہیں رکھ پایا،
تو پھر کفارہ نہیں ہوگا۔ تینوں ایک ساتھ یعنی ایک دن، دوسرے دن، تیسرے دن لگاتار روزہ رکھنا ضروری ہے۔ اگرچہ کسی مجبوری کی وجہ سے چھوٹ جائے، یہاں تک کہ اگر عورت کو اس درمیان حیض آ گیا تو پہلے کے روزے کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ پاک ہونے کے بعد دوبارہ لگاتار 3 روزے اس کو کفارے میں رکھنے پڑیں گے۔ کفارہ ان مسکینوں کو دے سکتے ہیں جن کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، اور جن کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں انہیں کفارہ بھی نہیں دیا جا سکتا۔ قسم توڑنے سے پہلے کفارہ نہیں، اور کفارہ دینے کے بعد قسم توڑ دی تو اب دوبارہ کفارہ دینا ہوگا، پہلے کا اعتبار نہیں۔ کتاب در مختار جلد 5 صفحہ نمبر 502 سے 506، کتاب بحر شریعت حصہ 9 صفحہ نمبر 304 سے 311۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔